السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ ربیع النور کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی عظمتیں ہیں اور اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہو کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے پسندیدہ رسول اور ایسا رسول کہ جس کے بارے میں خود خدائے جبار و قہار، ستار و غفار، قیوم رب قدیر نے ارشاد فرمایا، اے لوگو ہم نے تمہارے اوپر فضل کیا، فضل کہ ہم نے اپنا پسندیدہ رسول تمہیں عطا کر دیا۔ اللہ کے 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے۔ ان تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں، تمام انبیاء اکرام میں اگر مقام و مرتبہ، اگر شان و عظمت، اگر رفعت و بلندی سب سے زیادہ کسی کی ہے، سب سے زیادہ عظمتیں کسی کو ملی ہے، سب سے زیادہ شان اگر کسی کو ملی ہے، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کسی کو ملا ہے تو وہ عبداللہ کے نور عین اور فاطمہ کے دل کا چین ہے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء اکرام دنیا میں مبعوث فرمائے، بے شمار نبیوں کو دنیا میں بھیجا، لیکن کسی نبی کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم نے لوگوں تم پر فضل و احسان کیا کہ ہم نے اپنا پسندیدہ رسول تمہیں دیا۔ لیکن جب بات آئی آمنہ کے لال کی، جب بات آئی عبداللہ کے نور عین کی، جب بات آئی عبد المطلب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی، جب بات آئی عرب کے شاہ سوار کی، جب بات آئی سارے عالم کے مالک و مختار کی، تو رب قدیر نے فرمایا، اے لوگوں سنو، ہم نے تم پر فضل کیا، ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تم پر کرم کیا کہ اپنا پسندیدہ رسول تمہیں عطا کر دیا۔ اب جب مل گیا، آ گیا، تو اب کیا کرے؟ کچھ تو کرنا چاہیے نا بھائی۔ بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے تو کچھ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، اے محبوب آپ فرماؤ، قل بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو اس پر خوشیاں مناؤ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب آپ فرمائیے، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ملے تو اس پر خوشیاں مناؤ، خوشیاں۔ اور یہ خوشیاں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، ھو خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو ان سب سے بہتر ہے کہ جب اللہ کا فضل اور نعمت ملے تو اس پر خوشیاں مناؤ۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، مولا تیرا فضل کیا ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت کی بات کرتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ جو اعلیٰ حضرت کو بار بار لے آتے۔ آج اعلیٰ حضرت کی بات کریں گے ہی نہیں، ہاں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے ڈنڈے میں اتنا زور ہے کہ لوگوں کے جو ہے نا پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے نام سن کے، اس لیے اعلیٰ حضرت کا آج نام ہی نہیں پوری گفتگو میں۔ آج اعلیٰ حضرت سے بھی جو اعلیٰ حضرت ہے نا، بڑے بڑے حضرت ان کا ذکر کریں گے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنایا۔ بہرحال قرآن سے پوچھتے، قرآن تو بتا، تو نے فرمایا اللہ کی رحمت اور فضل ملے تو خوشیاں مناؤ، بتا تو صحیح اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے لوگو، ہم نے نہیں بھیجا اپنے محبوب، اپنے رسول کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ مطلب کیا ہوا کہ میرا محبوب سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ قرآن کہہ رہا رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، فضل ملے تو خوشیاں مناؤ۔ قرآن سے قرآن کی تفسیر ہو گئی، رحمت خدا کی، مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، فضل
خدا کا مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، تو مصطفیٰ کریم جب ملے ہیں تو اس ساعت اور اس گھڑی میں خوب خوب خوشیاں مناؤ۔ محاصل یہ ہوا۔ اب یہاں پر کوئی رک کر اعتراض کر سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت تو 1400 سے زائد سال پہلے ہوئی تھی، تم اب کیوں جشن منا رہے ہو؟ یہ اعتراض کر سکتا ہے، یہ سوال کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی گھبرائے نہیں۔ ہماری گلے میں بھی جو ہے نا اولیاء کا پٹا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ 1400 سال سے زائد پہلے ولادت ہوئی تھی، تب مناتے، تب تھا حکم۔ اس سال تو ولادت نہیں ہوئی، اس سال تو نبی پیدا نہیں ہوئے، پھر تم خوشی کیوں مناتے ہو؟ لیکن وہی لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ انا انزلناہ، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آئے تو کہتے کہ اس سال تو نہیں ہوئی تھی، 1400 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن جب رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ رات بڑی افضل ہے، یہ رات بڑی اعلیٰ ہے۔ سب کہتے ہیں یہ رات بڑی افضل ہے، یہ رات بڑی اعلیٰ ہے، یہ رات بڑی خوبیوں کی حامل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں پیارے، تجھے لیلۃ القدر تو یاد رہی، جس لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا وہ تجھے یاد رہا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ تجھے یاد رہے، اور جس رات میں صاحب قرآن نازل ہو، جس رات میں صاحب قرآن پیدا ہو، وہ تجھے یاد نہیں رہی؟ یہ تیری منطق کیسی ہے؟ یہ تیرا ذہن اور تیری عقل کیسی ہے؟ یار قرآن مقدسہ رب کی کتاب ہے، اللہ نے نازل فرمائی، کس پر نازل فرمائی؟ سارے بولو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن نازل ہو جس رات میں، وہ رات ہو جائے 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ، تو پھر سوچو جس رات میں قرآن لانے والا نبی پیدا ہو وہ کتنی افضل و اعلیٰ ہوگی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جوش ہے، جذبہ ہے، نہیں، اس پر بھی دلیلیں ہیں ہمارے پاس الحمدللہ۔ حضرت شیخ محقق، اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لے رہا، شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ وہ شخصیت ہیں کہ میرا سند حدیث بھی ان سے جا کے ملتا ہے، اور بڑا بڑا سلفی ہو، بڑا بڑا دیوبندی ہو، بڑا بڑا وہابی ہو، سب کا سند حدیث ہندوستان میں جتنے بھی حدیث کا درس دینے والے ہیں، سب کا سند حدیث جا کے انہی سے ملتا ہے۔ وہ مرجع شخصیت ہے، وہ تمام لوگوں کے درمیان متفق علیہ شخصیت ہے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی اشیت الامات کے اندر لکھتے ہیں، اے لوگوں سنو، تمام راتوں سے افضل، شب قدر سے بھی افضل، جس رات قرآن نازل ہوا اس رات سے بھی افضل جمعہ رات کی رات ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اے شیخ محقق کیوں ہے افضل یہ تو بتاؤ۔ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں جمعہ رات، یعنی جمعے سے پہلے جو رات آتی ہے جمعہ رات، یہ رات اس لیے افضل ہے کہ اس رات میں حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نور محمد منتقل ہو کے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے شکم اطہر میں پہنچا ہے، اس لیے یہ رات تمام راتوں سے افضل ہو گئی۔ تو جس رات میں نور مصطفیٰ پیشانی عبداللہ سے نکل کے والدہ ماجدہ آمنہ خاتون کے رحم اطہر میں جائے، وہ رات شب قدر سے افضل ہو جائے، تو جس رات میں نبیوں کا امام اس دنیا میں تشریف لائے وہ رات پر افضل کیوں نہ ہوگی؟
اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھائے کس کا صبح شب ولادت، آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ یہ تو میری دلیلیں تھی، میں نے پیش کر دی، لیکن اس میلاد کے تعلق سے میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کروں گا ہی نہیں، لیکن کچھ اور لوگوں کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ ہے فتاوی رشیدیہ۔ کون سی؟ اردو پڑھنا جانتے ہیں؟ پڑھ لیں۔ فتاوی رشیدیہ لکھنے والے رشید احمد گنگوہی، دیوبندیوں کے غوث اعظم، ایسے سمجھ لو۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ ہمارے غوث اعظم ہیں۔ ہمارے غوث اعظم شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے غوث اعظم یہ ہیں۔ ان سے سوال پوچھا گیا سرکار کے میلاد کے تعلق سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت بڑا کم ہے، اپنی گفتگو بھی سمیٹنا ہے اور بہت سارے حوالے جات لے کر آیا، کیونکہ بات اعلیٰ حضرت کی نہیں کرنا بلکہ محدثین کی کرنی ہے۔ اس لیے اس کے اندر جو ہے نا، یہ جو پیلے کلر کا جو اسکیچ چلا دیکھ رہے ہیں نا، یہ پورا سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ محاصل کیا ہے وہ بتا دوں۔ اس میں پوچھا گیا مولود شریف یعنی سرکار کے میلاد اور عرس کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ یہ ناجائز ہے۔ کہو معاذ اللہ۔ اسی کتاب کے اگلے صفحے پر آئیے آپ، اور اگلے صفحے کے بعد اس والے صفحے پر نشان لگانا میں بھول گیا جلدی میں، کیونکہ بڑے مصروفیات رہتی ہیں، سب چیز دیکھنا پڑتی ہیں۔ اس کے اندر لکھا کہ اگر میلاد النبی کا صحیح مسئلہ جاننا ہے تو براہین قاطعہ میں جا کے پڑھیں۔ کون سی کتاب میں؟ براہین قاطعہ میں۔ یہ رہی براہین قاطعہ۔ ہم چور کو اس کے گھر تک پہنچانا جانتے ہیں۔ کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ اعلیٰ حضرت والے کچھ جو ہے نا ایسے ہی ہیں۔ الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ ہے براہین قاطعہ، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 146۔ کون سا ہے؟ زور سے بولو۔ نہیں بلکہ 148۔ ہاں 148 صفحہ نمبر۔ دیکھ رہا نا پیلا پن کتاب کے اندر، یہ پیلا پن نہیں بلکہ کالا پن ہے۔ ہاں وہ پیلا اس لیے کرا تاکہ نظر آ جائے۔ بہت تیزی کے ساتھ میں بتا دوں، اس کتاب کے اندر لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا ایسا ہے جیسے کنہیا کا جنم دن منانا۔ کہو معاذ اللہ۔ ان صاحب نے کہا کہ اس میں دیکھو تفصیل، ہم نے اس میں دیکھا تو اس میں لکھا کہ نبی کا میلاد منانا ایسا ہے جیسے معاذ اللہ کنہیا کا میلاد منانا۔ ٹھیک ہے، اب ان کتابوں کو رکھتے ہیں، اٹھاؤ ذرا۔ یہ ہے صحیح جامع الترمذی شریف، سیاہ ستہ میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ 6 کتابیں حدیث کی صحیح ہیں، جس میں کوئی بھی جو ہے نا عقل گندہ شکل گندہ آ کے کہتا کہ حدیث میں دکھاؤ، ہے نا سیاہ ستہ میں دکھاؤ، تو ہم سیاہ ستہ سے دکھاتے ہیں۔ یہ ہے جامع ترمذی شریف، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مجموعہ۔ اس کتاب کے اندر حضرت صاحب جامع ترمذی نے پورا باب باندھا، ما جاء میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کے نزدیک میلاد النبی منانا کنہیا کے جنم دن کی طرح ہے، اور محدثین کے نزدیک امام المحدثین سمجھے حضرت ابو حسین بن محمد عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نزدیک انہوں نے پورا باب لکھا ہے سرکار کے میلاد النبی کے اوپر کہ سرکار کا میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ ایک حوالہ بہت تیزی کے ساتھ، یہ ہے صحیح مسلم شریف، حدیث کی دوسری کتاب صحیح مسلم شریف۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے 2643۔ کون سی؟ 2643 حدیث ہے، اور یہاں پر وہ حدیث کے جملے ہیں جس میں میرے نبی کے میلاد منانے کا ثبوت ہے، اور یہ ثبوت کسی صحابی نے نہیں منایا میلاد،
بلکہ خود مصطفیٰ نے اپنا میلاد منایا۔ ہاں، میرے آقا کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن، سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں فیہا ولدت، تو اس دن میرا میلاد ہوا تھا۔ صحیح مسلم شریف میں میرے مصطفیٰ کا میلاد منانے کا ثبوت۔ جامع ترمذی میں امام المحدثین حضرت ابو عیسیٰ صاحب جامع ترمذی، انہوں نے لکھا، پورا باب لکھا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ یہ اٹھاؤ تینوں کتابیں، یہ تو یہ المواہب اللدنیہ ہے، المعروف بہی سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی آج کی کتاب نہیں ہے، اس کتاب کو لکھنے والا بندہ پتہ ہے نا کب انتقال کیا؟ اس کتاب کو لکھنے والا بندہ 923 ہجری میں انتقال کیا، اور اب کتنی چل رہی ہے؟ 1445۔ تو کتنے سال پرانا ہے؟ لگ بھگ 500 سال پرانا۔ بات اعلیٰ حضرت کی نہیں ہو رہی، سمجھے؟ بات صاحب المواہب اللدنیہ کی ہو رہی ہے۔ صاحب مواہب اللدنیہ کیا لکھتے ہیں؟ مواہب اللدنیہ کے اندر ذرا اس کو بھی دیکھیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیاں منانے کا بیان۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار کے میلاد پر خوشیاں منانے کا بیان۔ صاحب مواہب اللدنیہ لکھتے ہیں کہ اہل محبت، کون؟ اہل محبت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں ہمیشہ محفل میلاد کرتے ہیں، کرتے تھے نہیں، کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اور اہتمام کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ولادت کی راتوں میں صدقہ کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور کیا ہے؟ مبارات میں کثرت کرتے ہیں، آپ کی ولادت بسعادت کے حالات و واقعات پڑھتے سننے میں ذوق و شوق کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آگے آ کے لکھتے ہیں کہ اس عید کو اختیار کرنے میں، یعنی عید میلاد النبی کو منانے میں، اختیار کرنے میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس عید کو اختیار کرنے میں جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اصل میں ان کے دل محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و چاہت سے خالی ہے۔ جس دل میں حب رسول نہیں وہ نبی کا میلاد نہیں مناتا، جس دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے وہی مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہے، یہ صاحب مواہب اللدنیہ کی بات ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ دل تو خالی ہی ہے محبت سے، مزید فرماتے پھر کس منہ سے وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جب دل ہی محبت رسول سے خالی ہے تو کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اور کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا نبی کا کلمہ صرف حلق سے پڑھتے ہیں؟ حلق سے پڑھتے ہیں، اوپر ہے نا، حلق کے اوپر سے پڑھتے ہیں، ان کے دل اس محبت کے متضاد یعنی اس محبت سے بالکل ہی خالی ہے۔ تو خوشی کون مناتا ہے؟ اہل ایمان، جس کے دل میں محبت رسول ہے۔ اور غم کون مناتا ہے؟ جس کے دل میں محبت رسول نہیں۔ اب ہم پوچھتے ہیں رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے آپ کی محبت کا مقام کیا ہے؟ اگر دل میں ہو تو کیا ملتا ہے، نہ ہو تو کیا ملتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں سنو، اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں محمد عربی کی محبت نہ آ جائے۔ تو محبت مصطفیٰ جس دل میں ہو وہی دل ایمان والا ہے۔ تو ایمان والے خوشیاں مناتے ہیں کیوں؟ ان کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے۔ اور ایک حوالہ دیکھیں بہت تیزی کے ساتھ، یہ جو ہے نا بم کا کام کرے گی، بم کا۔ یہ ہے سیرت النبی، اس کا اصل نام ہے سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد، یہ اس کا عربی نام ہے۔ اردو میں اس نام کا ترجمہ کیا گیا تو بنا سیرت النبی۔ اور یہ پتہ ہے سرکار کی سیرت پہ سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ 12 جلدیں، اتنی موٹی موٹی، میرے پاس پورا سیٹ ہے 12 جلدوں کا، 12 جلدوں میں یہ لکھی گئی ہے۔
اتنی موٹی موٹی 12 کتابیں اسی کی ایک کتاب کی ہیں. اس کتاب کے اندر، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں حضرت امام محمد بن یوسف صالحی شامی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بریلی کے احمد رضا نہیں ہے، یہ حضرت شامی ہیں، شام کے رہنے والے ملک شام جس کو سیریا کہا جاتا ہے. چونکہ بات آج جو ہے نا اعلیٰ حضرت کی نہیں کرنا، ان بزرگوں کی کرنا ہے. انہوں نے کیا لکھا؟ ابلیس کا غم، اسے آسمانوں پر جانے سے روک دینا اور غیبی صدائیں. یہ ہیڈنگ ڈالی باب کی. باب جو ہے اس کتاب کے اس پورے چیپٹر کا جو باب ہے، عنوان ہے، وہ ہے ابلیس کا غم. کیا ہے؟ سارے بولو. امام سہیلی اور ابو ربی نے حافظ بقی بن مخلد کی تفسیر سے روایت کیا ہے کہ ابلیس 4 مرتبہ چیخا ہے، رویا ہے. کیا مرتبہ؟ سارے بولو. 4 مرتبہ ابلیس چیخا ہے اور رویا ہے. یہ دیکھیں 4 مرتبہ رویا ہے، جس میں ایک مرتبہ تو وہ ہے جب اس کو ملعون کہا گیا، لعنت کا طوق ڈالا گیا. دوسری مرتبہ تب ہے جب اس کو آسمان سے پھینکا گیا دنیا میں. تیسری مرتبہ وہ ہے کہ جب میرے مدینے والے آقا کی ولادت ہوئی. شیطان کب رویا؟ ولادت مصطفیٰ پر. شیطان کب رویا؟ آج بھی رو رہے، آج بھی رو رہے. لائٹ ہم لگائیں، جھنڈا ہم لگائیں، سجاوٹ ہم کریں، کرنٹ کسی اور کے لگ رہا. تو یہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے. امام صالحی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامی ہے. سیرت مصطفیٰ پہ بہت پہلے انہوں نے اپنی کتاب لکھی. سمجھے؟ یہ کہتے ہیں شیطان 4 مرتبہ رویا. تیسری مرتبہ جب رویا جب میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، اور چوتھی مرتبہ تب رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی. تو آج بھی اگر کوئی روئے تو گھبرانا نہیں، رشتہ جڑا ہوا ہے ابا سے. سمجھے؟ کنیکشن مضبوط ہے ابا سے. پہلے ابا رویا تھا، اب اولاد رو رہی ہے. اور دیکھیں، یہ اعلیٰ حضرت کی بات نہیں، شیخ محقق جس کا سب سے پہلے میں نے نام لیا تھا، یہ ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ بھی پاکستان کے 2 دیوبندی مولویوں مل کے کرا ہے. اس کا ترجمہ سنیوں نے نہیں کیا، دیوبندیوں نے کیا ہے. اگرچہ اس کا مصنف جو ہے وہ ہمارا ہے. انہوں نے بھی کیا لکھا؟ اپنی پوری کتاب لکھنے کے بعد آخر میں چند جملے لکھے. اور پتہ ہے کیا لکھا؟ بس میں پڑھ کے سنا دوں پھر اپنی بات کو ختم کروں. حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ غور کریں. آپ فرماتے ہیں اے اللہ، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں. اتنے بڑے محدث، اور پتہ ہے کتنے بڑے ہیں؟ یہ مدینے میں تھے. سرکار نے کہا اے عبدالحق جاؤ ہندوستان جاؤ. ہندوستان میں کس نے بھیجا؟ سرکار نے. حضرت شیخ محقق جب آنے لگے نا تو کہا یا رسول اللہ یہاں رہتا ہوں، آپ کے گنبد کی زیارت کرتا ہوں، ہند جاؤں گا تو کیا ملے گا؟ سرکار فرماتے ہیں اے عبدالحق، یہاں رہ کے تم گنبد کو دیکھتے ہو، وہاں جا کے مجھے دیکھو گے. یہ شیخ محقق ہے علامہ عبدالحق محدث دہلوی. آپ فرماتے ہیں یا بار الہ، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جس کو آپ کے دربار میں پیش کروں. میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے. البتہ مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے، اور وہ یہ کہ مجلس میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں. مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھنا یہ احمد رضا کی دین نہیں ہے، یہ شیخ محقق کی دین ہے. ہاں، شیخ محقق بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھا کرتے تھے. لہذا احمد رضا کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں ہے. احمد رضا کا مسلک وہی ہے جو شیخ محقق کا مسلک ہے. ہاں، اور دیکھیں کیا کہتے ہیں، اور نہایت ہی عاجزی و انکساری، محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہا ہوں. اے اللہ،
وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہو؟ نہیں سمجھے؟ یا اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں پر محفل میلاد کے جیسا کسی اور مقام پہ تیری رحمت کا نزول ہوتا ہو؟ یعنی محفل میلاد میں جو تیرے فیوز و برکات اور نزول رحمت ہوتی ہے یہ کہیں نہیں ہوتی۔ خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس لیے اے ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائے گا۔ کیا شیخ محقق نمازی نہیں تھے؟ کیا روزے دار نہیں تھے؟ کیا حاجی نہیں تھے؟ سب کچھ تھے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، ان تمام اعمال میں فساد نیت شامل ہے، لیکن ایک عمل جو تیرے محبوب کا میلاد مناتا ہوں جو صحیح عقیدے اور صحیح نیت کے ساتھ مناتا ہوں، لہذا مجھے یقین ہے میرے سارے اعمال تو برباد ہو سکتے ہیں لیکن تیرے محبوب کا میلاد منانے کا جو عمل ہے یہ برباد نہیں ہوگا۔ یہ ہے شیخ محقق جس کی باسی کڑی میں وال آئے چلا آئے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اور دیکھیں بس بات ٹائم ہو گیا، بس آخری حوالہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں، اور باقی کے حوالے تو ابھی بہت سارے ہیں، انشاءاللہ وہ اتوار کو پیش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے 1000 حوالہ جات میرے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا نبی کا میلاد منانا اہل ایمان کا طریقہ ہے، لیکن بات چونکہ آج اعلیٰ حضرت کی نہیں کرنی ہے، یہ ہے رسائل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ ہیں جن کو دیوبندی بھی کہے ہمارے ہیں، جن کو وہابی بھی کہے ہمارے ہیں، جن کو سلفی بھی کہے ہمارے ہیں، سب کوئی کہے ہمارے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جو کسی کے نہیں ہمارے ہیں، اس لیے کہ ان کا طریقہ وہی ہے جو ہمارا ہے۔ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر 3 کتابیں انہوں نے اپنی شامل کی ہیں، اور ان 3 کتابوں میں ایک کتاب ہے الدر الثمین فی مبشرات نبی الامین، یہ کتاب کا نام ہے۔ اور اس کے اندر انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی، اور یہ بات میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، لیکن آپ کے ایمان کو انشاءاللہ العزیز میں مضبوط کر کے ہی جاؤں گا۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، تیرا خوابہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ انہوں نے پورا ایک مسئلہ لکھا، اور مسئلہ پتہ ہے کیا لکھا؟ کوئی حکم نہیں بتایا بلکہ اپنا عمل بتایا کہ میرا عمل کیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہیڈنگ ہے میلاد کا اہتمام، میلاد شریف کی محفل کا سجانا۔ آپ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے نا، میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ میں یوم میلاد کے موقع پر کھانا پکوایا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ سارے بولو۔ ہم بھی تو بانٹتے ہیں شیرین تبرک، ہم بھی تقسیم کرتے ہیں الحمدللہ، اور اس سال بھی کریں گے انشاءاللہ، اور جب تک جسم میں جان ہے کرتے رہیں گے، اس لیے کہ مجھ کو جو کچھ ملا تیرے در سے ملا، جو کچھ ہے کائنات میں سب میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، لہذا ان کے نام پر ہم جو لٹاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے کرتے رہیں گے، اور کب تک؟ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ کیا فرماتے ہیں دیکھیں ذرا، میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ یوم میلاد کے موقع پر کھانا پکایا کرتا تھا، اتفاق سے ایک سال کوئی چیز میسر نہ ہوئی، کوئی چیز نہیں مل پائی، ایک سال ایسا آیا، تنگ دستی کا زمانہ آیا، تو کیا ہوا کہ اس کو کچھ پکوایا جائے، کوئی چیز میسر ہی نہ آئی، کوئی چیز حاصل ہی نہ ہوئی، تو کیا کرا انہوں نے بازار سے بھنے ہوئے چنے آتے نا، بھنے ہوئے چنے منگوا لیے، سرکار کا میلاد کیا، میلاد مصطفیٰ کے بعد درود و سلام پڑھا گیا،
آخر میں وہی بھنے ہوئے چنے تقسیم کیے گئے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ جس نے لکھا ہے یہ بریلی کے نہیں ہے، دہلی کے ہے، اور ایسے ہیں جن کو سب مانتے ہیں. ہاں، بات اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا نام سن کے کچھ دیہاتی بیلوں کو جو ہے نا کھجلی ہونے لگتی ہے، اس لیے آج اعلیٰ حضرت کا ذکر ہی نہیں، آج محدثین کا ذکر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں کچھ میسر نہیں آیا تو بازار سے بھنے ہوئے چنے لے آئے، پروگرام ہوا، تقسیم کیا گیا. رات کو جب سوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں مدینے والے آقا تشریف لاتے ہیں. سرکار تشریف لائے، سرکار کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، بڑی نعمتیں، بڑے طریقے کے کھان پان رکھے ہوئے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے سامنے وہی بھنے ہوئے چنے بھی رکھے ہوئے ہیں جو عبد الرحیم نے پیش کیے تھے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نہایت خوش ہیں اور نہایت خوش اور مسرت دکھائی دے رہے ہیں. یعنی سرکار علیہ السلام یہ فرما رہے اے عبد الرحیم تمہارا تحفہ ہمیں بڑا پسند آیا. تو کتنے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. سمجھے؟ تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. تو بتاؤ اللہ کی مانو گے یا ملا کی مانو گے؟ اللہ کا ہے مصطفیٰ کا میلاد مناؤ، ملا کا ہے نہ مناؤ. تو اب سن لو، جو اللہ کا ماننے والا ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے، جو ملا کا ماننے والا ہے وہ ملا کی بات مانتا ہے. اور الحمدللہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ کے کلام پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے ہم میلاد مناتے تھے، مناتے ہیں، مناتے رہیں گے. کب تک منائیں گے؟ کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. جس میں مصطفیٰ کی تعظیم شرک ٹھہرے اس پہ لعنت بھیجیے. دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں.